بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کروانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور ہزاروں روپے بھی خرچ کرتے ہیں، تو یہ چینل انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس میں بہت ہی میں نے آسان عمل دیے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے بڑی آسانی سے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور میں جو ہے اپنی ویڈیوز میں اجازت بھی دے دیتا ہوں۔ اور یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ آپ جو لوگ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں وہ خود عمل کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں، اور کوئی ان میں اتنی مشکل چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی خود عمل نہیں کر سکتا اور وہ مجھ سے نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں یا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے۔ اس پر آپ اپنا نام، اپنی لوکیشن اور جو آپ کا کام ہے وہ مجھے میسج کر دیا کریں۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا یا میرے پاس ٹائم ہوگا میں دیکھوں گا تو میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ اس ویڈیو میں جو عمل لے کر آیا ہوں وہ کسی بھی دو لوگوں کو جدا کرنے کا عمل ہے، چاہے آپ ان کی طلاق کروانا چاہتے ہیں یا منگنی توڑوانا چاہتے ہیں یا رشتہ توڑوانا چاہتے ہیں یا دو بھائیوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے یہ نقش آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ نہ کوئی زیادتی کی ہے نہ کچھ، اور وہ صرف اپنی زندگی میں خوش ہیں اور آپ ان سے جلتے ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ یہ نقش بنا کر ان کی زندگی میں جو ہے مشکلات میں اضافہ کریں، اس مقصد کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ یہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، دھوکہ کیا ہے، تو اس مقصد کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی سزا ملے، تو اس مقصد کے لیے آپ اس نقش کو بنائیں گے۔ تو میرے جو نقش ہوتے ہیں وہ بندش کے ہوتے ہیں یا محبت کے عمل ہوتے ہیں یا کسی کی طلاق کروانے کے عمل ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ میں اسی لیے یہ نقش دیتا ہوں کیونکہ زیادہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہوتی یہ ہے۔ میکسیمم جو لوگ ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ یا اپنی منگنی توڑوانی ہے یا کسی اور کی منگنی توڑوانی ہے یا طلاق کروانی ہے، کیونکہ آج کل مسئلہ ہی لوگوں کے لیے جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی لوگوں نے یہی بنایا ہوا اپنی زندگی میں، وہ ایک ہی چیز پہ اٹکے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی کہیں اور شادی ہو جائے تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ ادھر کیوں ہو گئی، مجھ سے کیوں نہیں ہوئی، تو اس مقصد کے لیے وہ لوگ یہی جو ہے اسی طریقے کے عمل جو ہے وہ مانگتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے پھر میں یہ عمل جو ہے اپلوڈ کرتا ہوں اپنے چینل پر۔ پہلے تو میں یہی آپ لوگوں کو کہوں گا کہ جو اللہ کی مرضی ہوگی اس کو قبول کریں، پھر بھی اگر آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تب آپ جو ہے اس نقش کو بنائیں، یا ایسے جتنے بھی نقش ہیں ان نقش کو آپ بنائیں۔ یہ جو نقش ہے یہ آپ نے چاند کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں آپ نے یہ نقش لکھنا ہوگا، یعنی کہ چاند کی پہلی ہے، تیسری ہے، پانچویں ہے، ساتویں ہے، اس طریقے سے جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں آپ نے بعد نماز عشاء آپ نے اس نقش کو لکھنا ہوگا، اور سادے کاغذ پر کالی سیاہی سے آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے نقش لکھنے کے بعد آپ نے صدقہ دینا ہے، کسی بھی سفید چیز کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ جو نقش ہے اس میں نہ اعداد ہیں نہ کوئی اور ایسی چیز ہے، صرف طلسم ہے، اور یہ تھوڑا سخت عمل ہے، اس کے اثرات آپ کو گھر میں بھی محسوس ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ڈریں کسی چیز سے یا آپ کو محسوس ہو کوئی چیز آپ کے آس پاس ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ یہ 6-7 دن آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے، وہ بھی ہر کسی کو محسوس نہیں ہوگا، کوئی بہت ہی کمزور دل یا کمزور ایمان بندہ اسے ایسا محسوس ہوگا، لیکن آپ نے جو ہے ڈرنا نہیں ہے جب تک آپ یہ نقش لکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ آپ نے 7 نقش لکھنے ہیں، اور جب تک یہ آپ کے نقش مکمل نہیں ہوں گے آپ کو تھوڑا سا طبیعت میں گھبراہٹ اور تھوڑا سا ڈر بھی محسوس ہوگا، تو آپ نے لیکن ڈرنا نہیں ہے، اس عمل کو آدھے میں نہیں چھوڑنا ہے، آدھے میں چھوڑیں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا۔ چاند کی طاق راتوں میں آپ نے لکھنا ہے اور 7 نقش لکھنے ہیں، مطلب آپ نے چاند کی پہلی رات کو اگر آپ نے ایک نقش لکھا ہے تو دوسرا آپ نے تیسری 3 تاریخ ہوگی چاند کی اس کو لکھنا ہوگا، پھر 5 کو، پھر 7 کو، اس طریقے سے آپ نے 7 دن 7 نقش جو ہے وہ رات کو عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم لکھ لینے ہیں، اور بالکل تنہائی میں اکیلے میں آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ جب آپ نقش لکھیں تو پاس اگر بتیاں جو ہیں وہ جلا لیں، اور اگر آپ کے پاس مٹی کا جو دیا ہوتا ہے اگر وہ ہے تو وہ جلا لیں،
تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جب آپ یہ 7 نقش لکھ لیں گے تو ان کو آپ نے آٹے کی گولیاں بنا کر پانی میں بہا دینا ہے، اور اگر بہتر یہی ہے کہ پانی میں ہی بہائیں، تو اگر نہیں بہا سکتے تو پھر آپ نے کسی بھی آسمان کے نیچے جو ہے کھلے آسمان کے نیچے آپ نے اس کو پھینک دینا ہے جو آٹے کی گولیاں آپ بنائیں گے۔ اب آ جائیں نقش کی طرف، بالکل آسان سا ہے، صرف اس میں طلسم ہے، وہ طلسم آپ نے لکھنے۔ میں آپ کو خانہ نمبر بتاؤں گا کہ یہاں سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیں پہلی لائن میں الٹے ہاتھ کی طرف سے آپ نے دیکھنا ہے، جو پہلا خانہ ہے اس میں جو طلسم لکھا ہوا ہے آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخری لائن میں دوسرے خانے میں جو طلسم لکھا ہوا ہے وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری لائن کے جو پہلا خانہ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف اس میں جو طلسم لکھا ہوا ہے آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پہلی لائن کے دوسرے خانے میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو شکل بنی ہوئی وہ آپ نے اس طریقے سے بنا لینی ہے۔ اس کے بعد دوسری لائن کے جو الٹے ہاتھ کی طرف سے خانہ ہے آخری اس میں جو شکل بنی ہوئی ہے وہ آپ نے اس طریقے سے بنا لینی ہے۔ 3 بنی ہوئی ہیں، 3 آپ نے بنا لینی ہے۔ اس کے بعد جو آخری لائن کا پہلا خانہ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف اس میں جو یہ تکون شکل بنی ہے یہ آپ نے بنا لینی ہے۔ اس کے بعد پہلی لائن کے پہلے خانے میں سیدھے ہاتھ کی طرف سے جو طلسم بنا ہوا ہے وہ آپ نے طلسم لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری لائن کے دوسرے خانے میں جو طلسم ہے اس کے بعد تیسری لائن کے تیسرے خانے میں جو طلسم ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جن 2 لوگوں کے درمیان آپ چاہتے ہیں کہ ان کی جدائی ہو یا طلاق ہو یا منگنی ٹوٹے ان کے نام آ جائیں گے، اور نام کے درمیان آپ نے لکھ دینا ہے جدا شد جدا۔ لڑکا ہے تو فلاں یعنی لڑکے کا نام، بن لگا کے اس کی والدہ کا نام، جدا شد جدا لڑکی ہے تو پھر فلاں یعنی لڑکی کا نام، بنتے لگا کے اس کی والدہ کا نام۔ یہ آپ نے اس طریقے سے لکھ لینا ہے، پھر نقش کو فولڈ کر کے اور آٹے کی گولی آپ نے بنا لینی ہے۔ اس طریقے سے 7 دن 7 نقش آپ نے بنانے ہوں گے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ کو پانی میں بہانا ہوگا۔ تو کوئی اس میں اتنی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن یہ عمل تھوڑا سخت ہے، جب تک مکمل نہیں ہوگا آپ کو مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے اگر آپ یہ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی نیت سے کریں کہ آپ نے عمل جو ہے مکمل کرنا ہے، کیونکہ آدھے میں چھوڑا تو اس کو آپ کو نقصان ہوگا۔ اب کچھ میں نے پوچھیں گی کہ ناپاکی کے دنوں میں یہ کر سکتی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عمل شروع کریں اور درمیان میں ان کے ناپاکی کے دن آ جائیں، تو ان دنوں میں بھی وہ اس عمل کو جاری رکھیں گی۔ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکی ناپاکی کا آپ نے خیال نہیں رکھنا ہے، اس عمل کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو اس میں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو میں جواب دوں گا۔ باقی آپ اس عمل کو کریں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔